خدارا میرے بھائیو، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا، زندگی میں کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ تیری غلطی کی وجہ سے، تیری گھٹیا حرکت کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والدین ناراض ہو گئے تو پھر ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، والدین ناراض ہیں تو ساری زندگی قیام کرتے رہو، رکوع و سجود کرتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، کسی خاطر کی عبادت نہیں ہے۔ والدین کو ناراض کر کے کی جانے والی عبادت کسی خاطر کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں کو راضی کرو، اپنے باپ کو راضی کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے باپ کی انگل پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو جاتے جاتے راستے میں نے دیکھا کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، میں نے باپ کی انگل چھوڑی، کھیل کود میں مست ہو گیا، کافی دیر کھیلتا رہا۔ جب کھیل سے فارغ ہوا، کھیل ختم ہوا تو میں نے دیکھا اوہ میرا باپ کہاں ہے۔ پھر میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، ہائے میں باپ سے جدا ہو گیا، میں تنہا رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا، میں باپ سے الگ ہو گیا، اب کہاں جاؤں گا، کدھر جاؤں گا، کون سے جتن کروں گا، ہائے میں تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا۔ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور میں زار و قطار رو رہا تھا۔ اتنے میں ادھر سے میرا باپ بھی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ نکلا۔ میرے باپ نے مجھے کہا او سعدی میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی، اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا باپ کی انگل نہیں چھوڑنی، اور نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ جوانوں تو کون سے مبارک ہاتھ ہیں جن مبارک ہاتھوں میں بوڑھے باپ کی بوڑھی سی کمزور سی انگل ہے، جن کے ہاتھوں میں بوڑھے باپ کی بوڑھی ماں کی انگل ہے، وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں گے۔ جن کے ہاتھ میں بوڑھے باپ کی انگل نہیں ہے تو وہ دل کے کانوں سے، غیرت کے کانوں سے سن لیں کہ بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے مگر بوڑھے باپ کا پیار نہیں ملتا، بوڑھے ماں کی محبت نہیں ملتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہائے کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا، میں قیام میں ہوتا، رکوع میں ہوتا، سجدے میں ہوتا، اتنے میں میری ماں مجھے آواز لگاتی او بیٹے محمد، میں نماز کی حالت میں ہوتا، اتنے میں میری ماں مجھے آواز لگاتی او بیٹے محمد، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ بیٹے جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا، 7 حج کرائے، کندھے پر اٹھا کے بوڑھی ماں کو 7 حج کرائے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید ہی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد وسوسہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ رات کو سویا ہوا تھا، آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان سخت سردی تھی، باہر جانا تھا اور تو ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، تجھے پخانہ آیا، پخانے سے تو نے بستر گندا کر دیا، سخت سردی میں تیری ماں بستر سے اٹھی، اس نے تجھے دھویا، تیرے بستر کو دھویا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، ایک ہی بستر تھا، وہ بھی گیلا ہو گیا تھا۔ اب سخت سردی میں، شدت کی سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، تیری ماں نے کیا کیا، خود گیلے بستر پر سو گئی اور تجھے اپنے چھاتی پر سلا دی، خود گیلے بستر پر سو گئی، تجھے اپنی چھاتی پر سلا دیا۔ اور نادان تو کہتا ہے میں نے اپنی بوڑھی ماں کی ساری زندگی کا حق ادا کر دیا ہے، اور نادان ابھی تو اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کی عزت کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری ماؤں کے حلالی بچے آقا کریم کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہوں اور میرا بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر بیٹھا ہو، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے کیا کیا، معاذرت کرتے ہوئے تمام باراتیوں کو کہا باراتیوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، باراتیوں اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ اب میرے بیٹے کی بارات دلہن کے گھر نہیں جائے گی، میرے بیٹے کی بارات اب لڑکی کے گھر نہیں جائے گی بلکہ سیدھا مدینے کی طرف جائے گی، اب میرے بیٹے کی بارات مدینے کو جائے گی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گھوڑی سے نیچے اتارا، ماں نے بیٹے کو گھوڑی سے نیچے اتارا
दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारते हुए माँ ने कहा, बेटे यही तो वो दिन था जिसके लिए मैंने तुझे जना था, यही तो वो दिन है जिसके लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। आज बेटे माँ का पिया हुआ दूध हलाल कर। बेटा जाओ आका करीम की इज्जत और नामूस के लिए लड़ो, आका करीम की इज्जत पर कुर्बान होकर माँ का दूध बख्शवाओ। अगर आका करीम की इज्जत पर कुर्बान नहीं होगे तो याद रखना मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। मेरे बेटे अब तेरी शादी दुनिया में नहीं होगी, अब तेरी शादी आखिरत में होगी, और तेरी शादी में मैं आका करीम को दावत दूंगी, तेरी शादी में आका करीम तशरीफ लेके आएंगे। बेटे उठ आका करीम के नाम पर कुर्बान हो जा। ओ मेरे दुल्हे बेटे आका करीम की इज्जत और नामूस पर कुर्बान हो जा, ताकि मैं फख्र कर सकूं कि मैं आम बेटे की माँ नहीं, मैं तो मोहम्मद के गुलाम की माँ हूँ। मैं आम की माँ नहीं, मैं एक शहीद की माँ हूँ। मैं खुद पर फख्र महसूस करूँगी। बेटे ने माँ के दर्द भरे अल्फाज सुने, बेटे ने माँ के अल्फाज सुने। है फर्मा बरदार बेटा था, हलाली माँ का हलाली बेटा था। फर्मा बरदार बेटे ने जैसे ही माँ के अल्फाज सुने तो अपना रुख फेरा, अपना रुख मोड़कर उस तरफ को चला गया जिस तरफ गोलियों के चलने की आवाज़ें आ रही थी। उन लोगों में शामिल हो गया जो आका करीम की इज्जत के लिए अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे। गोलियों से उनका सीना छलनी छलनी हो चुका था। किसी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ओ दूल्हे नौजवान, ये क्या कर रहे हो? उस नौजवान ने कहा, चुप कर, अब तक पढ़ता आया हूँ, कल तक पढ़ता रहा हूँ, आज अमल करने का वक्त आ गया है। कल तक देखता चला आया हूँ, आज कुछ दिखाने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए ये नौजवान आगे बढ़ा। ये दूल्हा नौजवान आगे की तरफ बढ़ा, इसकी टांग पर गोली लगी, जमीन पर गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा। गरजदार आवाज में कहा, ओ जालिम, इश्क मुस्तफ़ा तो सीने में है, तू गोली टांग पर मारता है। ओ बेवकूफ, जहां पर इश्क मुस्तफ़ा है तू वहां पर गोली क्यों नहीं मारता? और जहां इश्क मुस्तफ़ा की शमा जली हुई है वहां पर गोली मार, ताकि मेरा तन भी रोशन हो जाए, मेरा मन भी रोशन हो जाए, मेरा जाहिर भी रोशन हो जाए, मेरा बातिन भी रोशन हो जाए, अर्श वाला भी राजी हो जाए, फर्श वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। तू मेरे सीने पर गोली क्यों नहीं मारता? ये नौजवान बड़ी हिम्मत के साथ एक बार फिर से उठा, अपने सीने पर गोलियां खाता रहा, सीने पर गोलियां खाता रहा। इतनी गोलियां खाई कि सीना गोलियों से, जख्मों से चूर चूर हो गया, जमीन पर गिरा, आका करीम के नाम पर शहीद हो गया। जब शहीद हो गया, तवज्जो तलब बात है जवानों, जब इसकी लाश इसकी माँ के सामने रखी गई तो माँ ने गौर किया, माँ ने देखा कंधे पर एक निशान भी नहीं था, कंधे पर एक गोली भी नहीं थी। जितनी भी गोलियां लगी थी सीने पर लगी थी, तमाम की तमाम गोलियां सीने पर खाई हुई थी। माँ ने बजाय रोने के कहा, ओ मेरे लाल, आज अगर तूने सीने पर गोलियां ना खाई होती मैं तुझे अपना दूध माफ ना करती। आज अगर तू कंधे पर गोलियां खाई होती मैं तुझे कभी भी अपना दूध माफ ना करती। शुक्र है कि तूने सीने पर गोलियां खाकर माँ का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फिर एकदम माँ ने अपना सर उठाया, गिरदो नवाह रोती हुई औरतों की तरफ देखा, देखकर कहने लगी, ओ औरतों, और तुम क्यों रो रही हो? और तुम क्यों अरमान कर रही हो? और तुम मेरे बेटे की जवानी को क्यों रो रही हो? आज का दिन रोने का दिन नहीं है, ये वक्त मेरे बेटे को रोने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त तो मुझे मुबारक देने का वक्त है। इसलिए कि मैं किसी आम की माँ नहीं, मैं तो मोहम्मद के गुलाम की माँ हूँ। मैं आम की माँ नहीं, मैं तो शहीद की माँ हूँ। मुझे मुबारकबाद दो, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा मोहम्मद के नाम पर कुर्बान हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया है। मैं तो उस नौजवान की माँ हूँ जिसके बेटे ने सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया। आका करीम की नामूस के लिए, इज्जत के लिए सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया कि जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जब बात नबी की नामूस की आ जाए तो फिर अपनी जान की परवाह भी मत करना, अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर देना। जब आका करीम की इज्जत की बात आ जाए फिर अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर देना, अपना उठना बैठना जागना सोना ऐशो आराम अपनी जवानी आका करीम के नाम कर देना। हुन दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या? जे इश्क नबी नहीं सीने विच वत रास ईमान दा मतलब क्या? वत हिंदुस्तानी ठीक हासे इतने नुकसान दा मतलब क्या? और जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? अल्लाह अकबर। वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ, मुकद्दस और बाबरकत औरतें जिनकी गोद में बच्चे नहीं पलते थे, इस्लाम पलता था। वो बच्चों को कहाँ पालती थी? वो तो इस्लाम को पालती थी। अल्लाह अकबर।
وہ عورتیں جن پر اسلام فخر کرتا تھا کہ یہ ہیں وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کے صدقے میں اسلام کو عروج ملا ہے۔ ایک طرف وہ عورتیں ہیں، ایک طرف آج کل کی عورتیں ہیں، ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، دوسری طرف ٹی وی پر نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ادھر سے بیٹا دودھ پی رہا ہے، ادھر سے ٹک ٹاک پر نظریں جمی ہوئی ہیں، فیس بک پر نظریں جمی ہوئی ہیں، گندی اور فحش فلمیں دیکھ رہی۔ میں کہتا ہوں ایک طرف ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں پر جمی ہوئی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے بایزید نہیں بن سکتے۔ پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، بدمعاش تو بن سکتے ہیں، غنڈے بن سکتے ہیں، چور بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے، نیک سیرت نہیں بن سکتے۔ آج ماں کہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، باپ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر نہیں انجینئر بن جائے۔ ماں بیٹے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتی ہے، انجینئر تو بنانا چاہتی ہے، لیکن بیٹے کو محمد کا غلام نہیں بنانا چاہتی، حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتی، قاری قرآن، عالم دین نہیں بنانا چاہتی۔ تم میں سے کون سا خوش قسمت انسان ہے جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنائے نہ بنائے محمد کا غلام ضرور بنانا چاہتا؟ یاد رکھنا تمہارا بیٹا اگر ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، تو بڑھاپے میں تم اس بیٹے کے سامنے ڈر ڈر کے بات کرو گے کہ کہیں بیٹا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر یہ تو ہمیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ اور اگر تم اپنے بیٹے کو محمد کا غلام بناتے ہو، اگر تم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے ہو، تو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارا حافظ قرآن بیٹا پھر تمہارے آگے ڈر ڈر کے بات کرے گا، ڈر ڈر کے بات کرے گا کہ کہیں والدین مجھ پہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر ماں باپ مجھ پر ناراض ہو گئے تو میں مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر کے قدم چوم رہا ہے، پیر صاحب کے قدم دبا کر کہتا ہے پیر صاحب کیا کروں اولاد نافرمان نکلی ہے، اولاد دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، 2 سال پرانی کھانسی لگی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات تارے گنتے گنتے گزرتی ہے، دماغ میں ایک ہی سوچ گردش کرتی رہتی ہے کہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں نے خون پسینہ ایک کر کے اولاد کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا، اور اولاد نے مجھ سے میرا حال تک نہ پوچھا، میرا حال تک نہ پوچھا کہ ابا تیرا وقت کیسا گزر رہا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے، تیری کھانسی رکی ہے یا نہیں رکی، ابا تیرے پاس دوائی کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ پیر صاحب میرے سینے پر دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، دردوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، میرے سینے پر دکھوں کا بوجھ ہے، دردوں کا بوجھ ہے، مگر درد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ دعا کرو کوئی ہمدرد مل جائے جسے میں اپنا حال سناؤں، میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ سنیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چا لا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے۔ باپ رو کر کہہ رہا ہے اگر بیٹے سے دوائی کے لیے پیسے مانگ بھی لوں تو آگے بیٹا اونچی آواز میں کہتا ہے، تانا دیتے ہوئے کہتا ہے، ابھی تو 10 لاکھ کا جہیز دے کر تیری بیٹی کی شادی کی، تیرا فرض اتارا ہے، 10 لاکھ لگا کر تیری بیٹی کی میں نے شادی کی، اور اب تجھے دوائی کے لیے پیسے بھی دوں، یہ سارا ٹھیکہ میں نے اٹھا رکھا ہے، یہ ساری ذمہ داری میری ہے۔ کیا چھوٹے بیٹے مر گئے، ان کے پاس نہیں جا سکتے، ان سے کچھ نہیں مانگ سکتے؟ پیر صاحب کیا کروں، کدھر جاؤں، کون سے جتن کروں؟ میرے بھائیو، اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، اولاد ہو، بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا، اللہ کے سوا کوئی کسی کے درد سننے والا نہیں ہے۔